بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کروں گا جسے اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی ایسا مقصد نہیں رہے گا جو پورا نہ ہوگا۔ ہر انسان کا گلہ ہوتا ہے، ہمیں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بہت وظیفے کر لیے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ہمیں میسیج کر کے خوشخبری سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ان وظائف سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیوں ہے؟ کچھ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے وظائف سے فائدہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، ہر وظیفہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہوں، کرنے کے بعد آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو، کسی اور کلام سے فائدہ ہو جائے۔ ایسے ہی وہی وظیفہ کسی اور کے لیے کام کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و غفور ذات ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک گولی یا ایک دوا کسی ایک مریض کے لیے اس پر اثر کر جاتی ہے، لیکن وہی گولی، وہی دوا کسی اور مریض کے لیے اثر نہیں کرتی، تو اللہ کا کلام بھی ایسا ہی ہے۔ بس یہ کلام جو ہے، اس کا اثر کرنا یا نہ کرنا یہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ کون سا کلام ہمارے لیے اثردار ثابت ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اور یہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں جو بھی وظائف ملیں، جو بھی قرآنی آیات ملیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور دل سے پڑھنا چاہیے اور پورا ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ان وظائف سے کیسا فائدہ ہوگا۔ آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کرنے والا یقین رکھیں کوئی ایسا مقصد نہیں ہوگا جو پورا نہ ہو سکے، ایسا وظیفہ ہے۔ تو بسم اللہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس وظیفے کو کریں تو بڑا زبردست وظیفہ ہے یہ، کہ پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے دعا کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑے فائدے عطا کیے ہیں، بڑی برکتیں عطا کی ہیں، اس میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ صرف ایک آیت بلکہ اللہ کے ناموں کا مجموعہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جو آج سے پہلے کسی نبی سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری، اور وہ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی، اور جس چیز پر اور
جس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں بے برکتی آ جائے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف میں ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا شیاطین کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں تو اس کا وظیفہ بھی کیوں نہ کیا جائے۔ آج آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کا بڑے سے بڑا مقصد پورا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ اگر آپ یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو یقین کریں اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا، اور کچھ ہی ٹائم میں، کچھ ہی عرصے میں بڑی سے بڑی مراد پالو گے۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 3 بار درود پاک پڑھا، 121 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ بڑی سے بڑی حاجتیں آپ کی پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آپ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔